علماء اہل حدیث کی جماعت ہے. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تواضع بھی ہے اور دین سے ایک لگن اور محبت بھی ہے. تو بہر صورت مجھ سے قبل عالمانہ فاضلانہ خطابات ہو چکے ہیں. میں بھی اللہ کی توفیق سے جو اشتہار پہ موضوع ہے اس کے مطابق ایک بڑا منفرد اہم، اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں، بڑا مظلوم پیغام آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. مظلوم اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں اور ہر دوسرے تیسرے جمعہ کے خطبہ میں بیان ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں پنجاب میں تو بہت کم بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہاں کی صورتحال یقیناً آپ جانتے ہیں. تو ایک بڑا منفرد، مظلوم اور بڑا اساسی اور بنیادی جو پیغام ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بڑے اختصار سے اور دلائل کے ساتھ آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. امید رکھوں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خواتین کی طرف سے بچوں کی آواز آ رہی ہے. معززات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان بیٹیوں کو ڈانٹیں، نیچے آواز نہیں آنی چاہیے. جو بچوں والی میری بہنیں ہیں وہ ایک سائڈ پہ بیٹھیں، پیچھے بیٹھیں، نیچے مسجد میں آواز نہ آئے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے. یہ بہت بڑی ضمانت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اس بات میں بھی کوئی شک. اور آپ نے فرما دیا ہے کہ اللہ پاک مسافر کی دعا رد نہیں کرتے، اس بات میں بھی کوئی شک. اور میں بھی مسافر ہوں، کہاں فیصل آباد ہے، کہاں حیدرآباد ہے، مل کے بولیں اس بات میں بھی کوئی شک. جن کو شک ہے وہ خاموش رہیں، جن کو نہیں شک وہ تو بولے نا. آپ نے کہہ دیا ہے تو جو میری طرف یہ میں نے کبھی اردو میں بیان نہیں کیا، آپ کے لیے پہلی دفعہ کر رہا ہوں. اللہ توفیق دینے والا ہے، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ الْمُبِينُ انشاءاللہ. تو آپ توجہ میری طرف رکھیں. آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اللہ قبول کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور میں نے ایک لمبا سفر کیا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو اب میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ کی آمین میں بھی مجھے شک نہیں نظر آنا چاہیے. دعا میں یہ کرتا ہوں کہ الہ العالمین، اتنا خوبصورت سنجیدہ پروگرام، اصل میں یہ ہوتا ہے کوئی بڑی سے بڑی کانفرنس رکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. سنجیدگی، توجہ، علم دوستی، یہ بہت بڑی خوبی ہے جو آپ میں مجھے نمایاں نظر آئی ہے اللہ کے فضل سے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں، محبت سے آمین کہیے گا. الہ العالمین. یہ ہمارے پیارے بھائی عمران، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے خطیب، امام اور پوری جماعت غرباء اہل حدیث اور جتنے سامعین مستمعین تشریف فرما ہیں، اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش، کوشش اور محنت کو قبول کر کے ہماری زندگی بھر کے اللہ گناہ معاف کر دے. اتنا مجمع اور اتنی آہستہ آمین، یہ کوئی جھگڑے والی آمین نہیں ہے بھائی. جھگڑے والی وہ بھی نہیں ہے، مولویوں نے جھگڑا ڈال دیا ہے. تو یہ تو قبولیت والی آمین ہے. یہاں بھائی آپ کیوں نہیں بولتے؟ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول کرتے ہوئے ہمارے مستقبل کی پریشانیاں دور کر دے. اور جو تیسری دعا میں کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ ہے، اس دعا کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لیں. وہ تیسری دعا یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عشرہ ذی الحجہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے. ویسے بھی آپ 8 بجے نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، کہیں جا کے 6:15 6 بجے کے قریب فجر کی اذان ہوتی ہے. کتنی لمبی راتیں ہیں، آپ قیام بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. جو تیسری دعا میں کرنا چاہتا ہوں نا، وہ آپ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں. وہ دعا یہ ہے کہ یا الہ العالمین، ہم قیامت کے روز آپ کو حساب نہیں دے سکتے. ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، اگر ہم جیسا گناہ گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا غافر غفار بھی کوئی نہیں. جیسے آپ نے دنیا میں ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں عزت دی ہے اور تو نے برکت دی ہے، کل قیامت کے روز کہیں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے نیک پاک لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو جائیں. جیسے اللہ نے دنیا میں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، کل قیامت کے روز ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا. اور اتنی نعمتیں، حیدرآباد کے باسیوں توجہ فرمانا، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے دی ہیں.
تو ایک نعمت تو یا اللہ ہم تیرے بکاری تیرے در پہ آ کے مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں آپ نے جنت بھی دینی ہے اور بغیر حساب کے دینی ہے، ہم نے جنت بھی لینی ہے، اور یا اللہ جب عملوں کے بل بوتے پہ ہم نے جانا نہیں ہے، یہ جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پہ ملے گی، تو یا الہ العالمین کل قیامت کے روز جب آپ کی بارگاہ میں پیشی ہو ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یہ جو ہم نے 3 دفعہ جنت مانگی ہے نا، توجہ میری طرف، یہ میرے مد نظر ایک جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ کو تمہیدی طور پہ ایسی خوبصورت حدیث سنانے لگا ہوں، پورے وثوق اور رسوخ سے کہتا ہوں، جو میرا مسلمان بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انشاءاللہ توجہ سے سنے گا نا، مرتے دم تک انشاءاللہ اس حدیث کی لذت ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو 3 دفعہ جنت مانگی ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور جو بندہ رزق حلال کماتا ہو اور جس بندے کے عقیدے میں شرک نہ ہو، وہ جب 3 دفعہ کہتا ہے نا میرے اللہ مجھے جنت دے دے، پھر دوسری دفعہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، پھر تیسری دفعہ کہتا ہے یا اللہ تیری جنت کی بڑی امید ہے، بڑی آس ہے، بڑا یقین ہے، یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ حیدرآباد کے رہنے والوں، میں نے حدیث میں لفظ پڑھا ہے، جب تیسری دفعہ کہتا ہے نا اللہ جنت دے دے، قالت الجنہ، تو جنت بول کے کہتی ہے اے اللہ مجھے اتنے پیار سے مانگتا ہے مجھے دے ہی دے۔ تو میری اور آپ کی جو دعائیں اٹک گئی ہیں، لٹک گئی ہیں یا راستے میں رہ گئی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہی نہیں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے چمٹ کے دعا کرے اور اللہ رد کر دے۔ یہ کیا ہے، بچے کی عمر 8-10 سال ہوگی، میں نے پنجاب کئی دفعہ دیکھا ہے، ایک 8-10 سال کا بچہ نا اپنے بابا سے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے بابا مجھے سائیکل لے دو، سائیکل لے دو، سائیکل لے دو، بابا اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، زمین پہ گراتا ہے، کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ میں پہلے مقروض ہوں، میرے حالات گھر کے پہلے کوئی ایسے ویسے ہیں، میں تجھے سائیکل کیسے لے دوں؟ اب میں نے دیکھا ہے وہ بچہ اپنے آنسو صاف کرتا ہے، پھر اپنے بابا سے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے بابا آپ میرے ابو نہیں ہیں، آپ مجھے مار دیں، میں نے سائیکل لے کے چھوڑنا ہے، میں نے سائیکل لے کے چھوڑنا ہے، میں نے سائیکل لے کے چھوڑنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ معصوم سا بچہ مقروض باپ کے ساتھ چمٹ جائے، وہ اور قرضہ اٹھا کر اپنے بیٹے کو سائیکل لے دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے اللہ سے چمٹ جائیں گے، وہ رحمان آپ کو کیسے خالی لٹائے گا؟ کیا میرے مجمع میں کوئی ایک بندہ ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات کہے کہ شیخ محترم جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں نا تو میں تو بڑا چمٹ کے مانگتا ہوں، میں تو دعا سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کم از کم 1000 دفعہ پڑھ کے پھر دعا کرتا ہوں؟ میں تو بہت چمٹ کے مانگتا ہوں، جب میں دعا کرتا ہوں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم شیخ صاحب میں آدھ گھنٹہ پڑھتا ہوں، روتا ہوں، پھر میں درود پڑھتا ہوں، پھر میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ کیا ہم اپنی دعاؤں سے قبل کو 50 دفعہ کو 100 دفعہ کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا جب بندہ چمٹ کے مانگے، یقین سے مانگے، مرارن و بار بارن و تکرارن و استمرارن۔ جب انسان چمٹا رہتا ہے توحیدی کلمات، دیکھیں نا ابھی میں نے بیان شروع نہیں کیا، تمہیدی کلمات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو دعا میں بھی پہلے توحیدی کلمات کی تمہید باندھا کریں، جتنے آپ کو اللہ کی حمد و ثنا کے بول آتے ہیں وہ پہلے پڑھا کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو چلیے میں دعا کرتا ہوں، محبت سے آمین کہہ دیں۔ الہ العالمین، ہم گناہ گار خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ سب گناہ معاف کرتے ہوئے ہمیں کل قیامت کے روز بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر، جو منفرد ایکو بیٹے ہلکی کرو، آواز بھی ہلکی کرو، پہلے ٹھیک تھی۔ احباب گرامی قدر، جو پیغام میں آپ احباب کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو جو سب سے اہم ترین پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عورتیں بھی شور کر رہی ہیں، یہ کیا ہے معاملہ؟ ایسے تو نہیں بیان ہوتا. کیا خواتین کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اگر کوئی بچہ روتا ہے تو اس کو سائڈ پہ لے جائیں. خواتین تک یہ بات نہیں، آواز نہیں جا رہی. احباب گرامی قدر، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، ان باتوں میں سے ایک بڑی اہم اور ایک بہت بڑی بنیادی بات ہے. وہ بات یہ ہے، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پیار کرتا ہے، اسماء الحسنہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ناموں کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کے سب خزانے اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہتا ہوں وہ 2 لفظوں میں شارٹ کٹ یہ ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو، اور صبح و شام کے اذکار بھی پڑھتے ہو، دعائیں بھی کرتے ہو. بس کوشش کر کے نا یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، پاکیزہ نام ہیں، ان کو یاد کرو، ان کے ترجمے پہ غور کرو، ان کو سمجھو. آج کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پرانے اہل حدیث ہوتے ہیں، اہل سنہ ہوتے ہیں، لیکن 5 روپے کی خاطر، 10 روپے کی خاطر بے ایمان ہو جاتے ہیں، 5 روپے کی خاطر دغا فراڈ کر دیتے ہیں، اور مہمان آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کو سر میں درد ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. احباب گرامی قدر، اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا تعارف حاصل نہیں ہے، اللہ کی اتھارٹی کا پتہ نہیں ہے، اللہ کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کی وہ پہچان نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو آئیے، ہماری جو جماعت ہے غرباء اہل حدیث، اس کا پیغام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا روحانی تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہیں، کسی چلے کی لوڑ نہیں ہے، کسی چھلے کی لوڑ نہیں ہے، کسی گدی پہ جانے کی لوڑ نہیں ہے، کسی خانقاہ کے جا کے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اللہ فرماتا ہے اگر میرے ساتھ روحانی تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہو، میرے ناموں سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، اپنی ساری محبتیں تمہیں عطا کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے. اچھا میرے پیارے بھائیوں، ایک سوال کا ذرا مجھے آپ جواب دینا. کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں؟ اگر رفع الیدین کرنا سنت ہے، اگر اونچی آمین کہنا سنت ہے، اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے سنت ہے، اگر مسواک کرنی سنت ہے، اگر امامہ سر پہ رکھنا سنت ہے، اگر اقاری تکبیر کہنا سنت ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جو نعمت لینی ہو نا، اللہ سے جو خزانہ لینا ہو، اس سے ملتا جلتا اللہ کا نام درمیان میں رکھ کر اس کا واسطہ وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگنا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. یہ بھی رسول اللہ. بھائی دیکھیں توجہ میری طرف، ہم یہ نہیں کہ ہم واسطوں کے منکر نہیں ہیں، وسیلوں کے منکر نہیں ہیں. ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں اللہ سے مانگو، واسطوں کے ساتھ مانگو، وسیلوں کے ساتھ مانگو، لیکن واسطے وسیلے قبر والوں کے نہیں ڈالنے. واسطے وسیلے ڈالنے ہیں تو پیارے اللہ کو، پیارے اللہ کے ناموں کے ڈالنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال کے طور پہ آپ نے رزق لینا ہے نا، بڑا پیارا نام ہے. میں مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک میسج، یہ ایک پیغام ہے. آپ نے مثال کے طور پہ کاروباری پرابلم ہے، آپ کو کوئی تنخواہ کا مسئلہ ہے، کوئی پیمنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی کاروباری پرابلم ہے، اب آپ اللہ سے رزق لینا چاہتے ہیں تو پتہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ آپ رازق بھی ہیں، رزاق بھی ہیں، موتی بھی ہیں، وہاب بھی ہیں، غنی بھی ہیں، مغنی بھی ہیں. اللہ مجھے غنی کر دے. وہی نام لینے ہیں. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب بیمار ہوتے تھے نا، میں نے یہ صحیح البخاری میں پڑھا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انتش شافی. یا الہ العالمین، یہ میرا صحابی بیمار ہو گیا اور میں آپ سے شفا مانگتا ہوں، اور پتہ کیوں شفا مانگتا ہوں؟ تیرا نام شافی ہے، اللہ تیرے سوا شفا دے کوئی نہیں سکتا. بارش لینی ہوتی تو نبی علیہ السلام کیا کہتے؟ فوراً کہتے اللہ بارش دے دے؟ نہیں، اٹھائیے حدیث کی کتابیں. آپ کہتے اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء.
اللہ تو غنی ہے، تو بارشیں دیتا ہے، تو بارشیں اتارتا ہے. تو آپ یہ پیغام سمجھ گئے نا جی. آپ نے شفا لینی ہے تو شافی کہنا ہے. اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ہے، کوئی برادری علاقے میں کوئی بندہ ہے آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کہیں اللہ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، تو قاہر ہے، قہار ہے، جبار ہے، تیری گرفت اور پکڑ اللہ بڑی سخت ہے، میں تیرا عاجز بے بس بندہ ہوں. اگر یا اللہ میں عاجز بے بس ہوں، تو قادر قدیر تو مقتدر ہے نا، اللہ مجھے قدرت دکھلا دے. اور میرے مسلمان بھائیوں، ہماری مسجد کا پیغام سمجھو، ہماری دعوت کو سمجھو. ہم اس گئے گزرے دور میں درباروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ، چھلوں کے ساتھ، گھڑوں کے ساتھ، دھاگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو نہیں جوڑتے. ہماری وہی دعوت ہے جو قرآن کے 30 پاروں میں ہے. ہماری وہی دعوت ہے جو آمینہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے. تو میں نے بنیادی طور پہ آپ سے یہ بات کر لی ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی روحانیت نام کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہو نا، اللہ کے نام سنو جملہ توجہ سے. سائیکل چلاتے، موٹر سائیکل چلاتے، دفتر میں بیٹھے، آفس میں بیٹھے، بستر پہ لیٹے، میں تو کہا کرتا ہوں صبح ناشتہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا کیا کرو. صبح اٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیارے نام پڑھا کرو. چونکہ میں نے ایک لمبا سفر کیا اور پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، یہ میں آپ کے لیے نا 4 کلر کا ایک کارڈ لے کے آیا ہوں. اس پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. یہ جو قرآن پاک کے شروع میں نام لکھے ہوئے ہیں نا، ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے. کچھ نام ایسے ہیں کہ جو بطور علم نام قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوئے، اور کچھ نام ایسے نہیں ہیں جو بنیادی نام ہیں لیکن لکھے نہیں گئے. یہ 81 نام ہم نے قرآن پاک سے نکالے ہیں، 18 قرآن نام صحیح احادیث سے نکالے ہیں. 81 اور 18 کتنے ہوئے؟ حیدرآباد والوں میتھ کمزور ہے آپ کا، پھر بولو نا بھائی 81 اور 18 کتنے ہوئے؟ 99 ہوئے نا. یہ 99 نام ہم نے یہ اکٹھے بھی کر دیے ہیں، ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور 4 کلر میں کارڈ بھی چھاپ دیا ہے، اور آپ کے پاس یہ پیغام لے کر بھی آئے ہیں. انشاءاللہ آپ اسے یاد کریں گے نا جی. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ زمین پر اللہ کے ناموں سے پیار کرتا ہے، عرش بری پر اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ جب رکوع میں جاتے تھے نا تو قل ہو اللہ پڑھتے تھے. جب رکوع میں جاتے تھے قل ہو اللہ پڑھتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے پوچھئے یہ جب رکوع میں جاتے ہیں قل ہو اللہ پڑھتے؟ آپ نے کہا تم پوچھ لو کیوں پڑھتا ہے قل ہو اللہ. پوچھا بھی قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ کیسا معصوم سا جواب دیا. سبحان اللہ. کہنے لگے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، میں قل ہو اللہ سے پیار اس لیے کرتا ہوں، اس میں اللہ کے نام بڑے بڑے پیارے ہیں، مجھے قل ہو اللہ اچھی بڑی لگتی ہے. احد، پھر آخر میں احد، سمد، لم یلد ولم یولد. میں تو کبھی کبھی ذوق خطابت میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بہت بڑا سمندر قل ہو اللہ کے کوزے میں بند کر دیا. توحید کو اللہ نے اس میں بیان کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قل ہو اللہ کا قد چھوٹا ہے، سائز چھوٹا ہے، حجم چھوٹا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے جی ننھی منی صورت ہے. بھئی شان اللہ دیتا ہے. میں نے مسلم میں پڑھا ہے یہ اکیلی قل ہو اللہ قرآن پاک کے 10 سپاروں کا مقابلہ کرتی. چلے میں نے آپ کا ایک اور بھی مسئلہ حل کر دیا ہے. کئی نوجوان پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب بڑا دل کرتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نفل نوافل پڑھوں، رات کو جی چاہتا ہے 2-2 گھنٹے کا قیام کروں، 3-3 گھنٹے کا قیام کروں. مجھے تو قرآن کا ایک پارہ بھی یاد نہیں، آدھا پارہ بھی یاد نہیں، ایک پاؤ بھی یاد نہیں. میں تو گناہ گار سا ہوں، زبان اٹک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، حافظہ کام نہیں کرتا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں. تو شیخ صاحب میں لمبے لمبے قیام کرنا چاہتا ہوں، وہ کیسے کروں؟ اور بھائیو اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو قل ہو اللہ بھی نہیں آتی. آپ ایسے کیا کریں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھا کریں، پھر قل ہو اللہ 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں. اللہ کی عزت کی قسم اللہ آپ کے نفلوں کے قیام کو لمبا بنا کے قبول بھی کر لیں گے. اللہ آپ کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے بھی کھول دیں گے. کوئی ایسا نوجوان ہے میرے پاس بیٹھا میرے قریب میرے مجمع میں کہ جس نے نفلوں میں 1000 دفعہ پوچھے میرے علماء کرام سے؟ نفل نماز میں ایک آیت پڑھنا، وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَؤُ الْآيَةَ ثُمَّ يُرَدِّدُهَا مِرَارًا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک آیت کو پڑھنا، بار بار پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنا.
تو میرے پیارے بھائیوں، صحابی نے کہا چونکہ قل هو اللہ میں اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، تو مجھے قل هو اللہ سے بڑی محبت ہے۔ صحابہ نے جا کے بتلا دیا، تو نبی علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے جاؤ میرے اس صحابی کو بتلا دو کہ تو قل هو اللہ سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس میں اللہ کے نام بڑے بڑے پیارے ہیں، تو زمین پر قل هو اللہ سے پیار کرتا ہے، عرش بری پر تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نام یاد کرو۔ یہ سنیے میری بات، دنیا میں جتنی برکت ہے، دنیا میں جتنا نور ہے، دنیا میں جتنے خزانے ہیں، یہ دنیا میں جتنی رحمتیں دیکھتے ہو نا، یہ سب کی سب اللہ کے ناموں کی برکت ہے، سب کی سب اللہ کے ناموں کی برکت ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کراچی سے، حیدرآباد سے، سندھ سے، پنجاب سے، پورے ملک سے شرک جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا جائے، اللہ کے ناموں کو عام کرو، سمجھو، سیکھو۔ میں پورے رسوخ اور وثوق سے کہتا ہوں، جب اس امت کو اللہ کے اسماء حسنہ کا تعارف ملے گا، گردنیں کٹ سکتی ہیں، مل کے بولیں قبروں پہ جھک سکتی نہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ آئیے آپ کے سامنے میں مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک الحاکم، اس کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اور یہ پورے ذخیرہ حدیث میں واحد دعا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کسی بندے کا ازدواجی مسئلہ ہو، یعنی فیملی پرابلم ہو، رزق کا مسئلہ ہو، کاروباری مسئلہ ہو، صحت کی پرابلم ہو، کسی بھی مشکل میں اٹکا ہے، لٹکا ہے، بکھرا ہے، الجھا ہے، مسائل کا حل نظر نہیں آتا، اور سنو بھئی یہ پیغام ہے، یہ پیغام سنو ہماری مسجد کا، ہماری جماعت کا، ہماری دعوت سنو۔ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فیملی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی صحت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی زندگی کی مشکل ہو، ان دنوں میں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں الا اذهب اللہ ہمہ وابدلہ مکان حزنہ فرحا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے، اللہ صرف اس کی پریشانی کو دور نہیں کرتے بلکہ اللہ اس کی پریشانی کو خوشیوں کے اندر تبدیل کر دیتے۔ اتنی طاقت ہے اس دعا میں۔ اور میرے بھائیو، ہمارا پیغام کیا ہے؟ سنو ہمارا پیغام، یہ بھئی چھلوں کی لوڑ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر تیسرا چوتھا نوجوان جو ہے اس نے بازو میں چھلا ڈالا ہوا ہے، دھاگا بھئی کہاں سے لیا؟ فلاں بابے نے پڑھ کے دیا۔ اللہ کے بندو چھوڑو، چھلے دینے ہوتے، دھاگے دینے ہوتے تو اللہ کے رسول دیتے۔ کتاب و توحید میں نے ایک روایت پڑھی ہے حسن درجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے نا پتل کا کڑا پہنا۔ بھئی تو نے کیوں پتل کا کڑا پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے کمزوری ہے۔ فرمایا یاد رکھ لے، یہ کڑا تیری کمزوری میں تیرے کوئی کام نہیں آئے گا، یہ کڑا پہنتے پہنتے مر گیا، اللہ تیری دنیا بھی برباد کر دے گا، اللہ تیری آخرت بھی برباد کر دے گا۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، ہمارا درد سمجھو، ہمارا فکر سمجھو، ہمارا منہج سمجھو۔ اللہ کی عزت کی قسم، لوگ جہالتوں کی وجہ سے جہنم کے دھانوں پہ کھڑے ہیں، ان کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لاؤ۔ اللہ کے ناموں کی عزت بیان کرو، عظمت بیان کرو، لے جاؤ 3 4 5 کارڈ، خود بھی پڑھو، بیٹی بھی پڑھے، بہو بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، گھر میں ہر خاتون پڑھے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، جس گھر میں پردے والی عورت صبح و شام اللہ کے نام پڑھتی ہے، اللہ اس گھرانے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دعا آپ کو سناتا ہوں، آپ کوشش کر کے اس کو یاد کریں۔ اور اس دعا میں اتنی طاقت کیوں ہے کہ وہ غموں کو خوشیوں میں بدلتی ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ توجہ میری طرف، اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میرے ماں باپ تیرے بندے ہیں، میری پیشانی تیرے آگے جھک گئی ہے۔ آگے 4 جملے سنیں۔ اللہ، میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے رکھے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو تو نے اپنی کتابوں اور صحیفوں میں اتارے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا اللہ جو تو نے اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کے ساتھ اسے سوال کرتا ہوں
جو تیرے نام تیرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. میرے پیارے بھائیو اس دعا میں اتنی طاقت ہے, آپ 4 دن پڑھ کے تو دیکھیں اس کو, بڑھاپے میں پڑھیں, کوئی جوانی میں مسائل ہے پڑھیں, اور آخر میں آپ کو یہ جو 99 نام ہے اس کے بارے میں, ویسے جو اللہ کے سارے نام ہیں نا وہ تو کوئی بندہ نہیں نا جانتا, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ کے ناموں میں سے 99 نام جو بندہ یاد کر لے اس کے بارے میں بخاری شریف میں پتہ کیا آتا ہے, ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ فمن احصاها دخل الجنہ وفی روایت فمن حفظها دخل الجنہ. اور میرے پیارے بھائیو سنو ہمارا پیغام, صحیح البخاری میں روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام اللہ کے یاد کر کے ان کے مطابق عقیدہ بنا لے گا, ان کو حفظ کر لے گا, جب موت آئے گی اللہ پاک اس کو تحفے میں اپنی جنت عطا فرما دیں گے. اچھا جو کام یہ 7-8 سال کی عمر میں کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ کے 99 نام یاد کرنے چاہیے تھے, وہ 70 سال کی عمر میں ہم نے کام نہیں کیا. 60 سال کی عمر میں جائے آپ 35-40, میں آپ کی بات نہیں کرتا, باہر دیکھیں بازاروں میں گلی محلوں میں ایسے ایسے نوجوان ملیں گے 35 سال عمر ہے, ایف اے کیا ہے, بی اے کیا ہے, ایم اے کیا ہے, ایم فل کیا ہے, اور اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے محرومی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے 99 نام یاد. جب ماں باپ کو یاد نہیں تو بچوں کو کیا یاد ہوں گے. اور بھائی دنیا سے اگر کچھ لینا چاہتے ہو اللہ کی رحمت میں سے, صبح شام دن رات ہر وقت جب موقع ملے وضو میں رہا کرو اور اللہ کے نام گنگناتے رہا کرو, پڑھتے رہا کرو, غور کرتے رہا کرو. یہ ہماری کسی نے غلط تربیت کرتی ہے بعض نوجوانوں کی. بعض نوجوان سمجھتے ہیں شیخ صاحب جب تک دبئی کا ویزا نہیں ملے گا مجھے کچھ نہیں حاصل ہوگا, جب تک میں یورپ نہ گیا, میں سعودیہ نہ گیا, کینیڈا نیشنلٹی نہ مجھے ملی, اس وقت تو میں کاروباری طور پہ اسٹینڈ نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ فرماتے ہیں بندے چھوٹی سی کٹیا میں رہ کر میرے ناموں سے پیار کرنا تیرا کم ہے, برکتیں وہ عطا کر دوں گا جو بادشاہوں کو محلات میں بھی نہیں ملتی. تو میرے پیارے بھائیوں پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیاد ہے, ہمارے محدثین نے کتاب الاسماء والصفات کے موضوع پہ درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں, پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے پیارے ناموں پہ ہزاروں کتابیں تحریر کی ہیں, لیکن آج ہمارے گھروں میں اسماء و صفات کے حوالہ سے اللہ کے ناموں کے حوالے سے شاید ایک کتاب بھی موجود نہیں ہے. اللہ کے ناموں سے محبت کرو, پیار کرو, ایک ایک کر کے ان کو یاد کرو اور ان کے ترجمے پہ غور کرو. آئیے میں نا آج آپ کے سامنے آپ کی محبت دیکھتے ہوئے نمونے کے طور پہ اللہ کے 3 ناموں کا تذکرہ کرتا ہوں, ان کی تھوڑی سی توضیح میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ایک اللہ کا نام ہے غافر, ایک اللہ کا نام ہے غفار, توجہ میری طرف, اور تیسرا اللہ کا نام ہے غفور. غافر, غفار, غفور. غافر اور غافرین یہ قرآن میں ایک ایک دفعہ ہے. والغفار فی القرآن 5 مرات, اور یہ اللہ کا جو نام ہے نا غفار یہ قرآن پاک میں 5 دفعہ ہے. والغفور فی القرآن 91 مرہ, اور جو اللہ کا نام ہے نا غفور یہ قرآن پاک میں 91 دفعہ ہے. کتنی دفعہ ہے؟ 91 دفعہ ہے. اس کا معنی ہے معاف کرنے والا. آپ کہیں گے اب شیخ صاحب جب اس کا معنی معاف کرنے والا ہے تو پھر 3 نام کیوں ہے, غافر غفار, پھر ایک ہی کافی تھا. نہیں, طلبہ تشریف فرما ہیں وہ سمجھتے ہیں غافر اس میں فاعل ہے, غفار اس میں مبالغہ ہے, اور یہ جو غفور ہے نا یہ مبالغے کا وزن بھی ہے اور فعول یہ صفت مشبہ کا وزن بھی ہے. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ آپ کے ایمان کو میں تازگی بخشتا ہوں, سنیے اس کا معنی. غافر کا معنی ہے معاف کرنے والا, غفار کا معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا, غفور کا معنی ہے ہمیشہ معاف کرنے والا. اور حیدرآباد کے رہنے والوں, سیدنا آدم سے لے کے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہزاروں گناہ گاروں کو معاف کر دیا. مل کے بولیں اللہ کی مغفرت کے خزانوں میں کوئی کمی آئی اور قیامت تک آ سکتی تو یا اللہ پھر ہمیں بھی معاف کر دے. اگر کمی آئی نہیں ہے اور ہم جیسے پاپی بھی اگر بخشے گئے تو پھر آنی نہیں ہے, اور تو غافر بھی ہے, غفار بھی ہے, غفور بھی ہے. یا اللہ ہمارا آج کا مل بیٹھنا قبول کرتے ہوئے ہماری زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف فرما دے. تو میرے پیارے بھائیو یہ جو ہے نا غافر, غفار, غفور, یہ اللہ کے
اسی طرح قادر، قدیر، مقتدر، بے شمار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. لیکن آئیے میں ان 3 ناموں کا آج تذکرہ پتہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ہر وقت معافی کی ضرورت رہتی ہے. اگر کوئی بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اذکار بھی پڑھتا ہے، روزانہ قرآن کے پارے 2 پارے بھی پڑھتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا، یہ دین کہتا ہے، جو بندہ جتنا زیادہ نیک ہو اس بندے کو اتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے. کبھی نیکی کا خمار نہ ہے کہ میری تحقیق، میرا علم، میرا عمل خسرت دنیا والآخرہ. تو آئیے میں اختصار کے ساتھ نا اللہ کے 3 ناموں کا آپ کو تذکرہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ میں ہم کارڈ تقسیم کریں گے. کیا خیال ہے جی؟ آپ مجھے پہلے یہ مجھے بتائیں، آپ اللہ کے نام یہ 99 یاد کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ اس کا ترجمہ یاد کریں گے نا جی؟ آئیے پھر آپ کو میں 3 ناموں کا تذکرہ سناتا ہوں. الہ العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرما دیں. فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اور کہیں فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور کہیں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. حیدرآباد کے رہنے والوں، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہماری جماعت کی دعوت سنو. ہم جو لوگوں کو پیغام دیتے ہیں سنو. ہمارے بزرگ حجروں میں بیٹھ کے چھلے نہیں پڑھ کے دیتے، کڑے نہیں پڑھ کے دیتے. ہم اللہ کی قسم، میری جماعت میں بڑے بڑے بزرگ ہیں، غرباء میں تو ہیں ہی محدثین، ہیں ہی قرآن کے شارح، ہیں ہی حدیث پاک کے مفسر، ہیں ہی قرآن پاک اور حدیث کی خدمتیں کرنے والے. ہم نے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ دربار نہیں بنائے، خانقاہیں نہیں بنائی، جبے کبے نہیں بنائے. ہم تو تمہیں قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں، پیغمبر کے فرمان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے. میں نے مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث صحیح کو پڑھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان نے ایک دفعہ اللہ پاک کو کہا وا عزت کا یا رب، اے داتا مجھے تیری عزت کی قسم ہے. اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ عقیدہ بھی سمجھ آئے گا، ہمارا مسلک بھی سمجھ آئے گا، آج کا پیغام بھی سمجھ آئے گا. شیطان ابلیس نے اللہ کو ایک دفعہ بتا کیا کہا میرے اور آپ کے بارے میں؟ وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ، اے داتا مجھے تیری عزت کی قسم ہے. شیطان نے بھی اللہ کو داتا کہا. پھر یہ پتا چلا کہ اس بات کا تو شیطان کو بھی علم ہے داتا کون ہے. اس بات کا تو شیطان کو بھی پتا ہے کہ جب بھی قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی اٹھاتے ہیں. پھر آپ نے ہر کلومیٹر پہ داتا بنایا ہوا ہے، ہر کلومیٹر پہ مشکل کشا بنایا ہوا ہے. کوئی بیوی کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی ماں کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی باپ کی اٹھاتا ہے، کوئی کسی بابے کی اٹھاتا ہے، ملنگ کی اٹھاتا ہے. بھائی اس سے پتا چلا پھر ایسے لوگوں سے تو شیطان کا عقیدہ بہتر ہے، وہ داتا بھی اللہ کو مانتا ہے اور قسم بھی. وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ، اے داتا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جب تک تیرے بندے کو جسموں میں روحیں رہیں گی، جان رہے گی، میں تیرے بندوں کو گناہگار بناتا رہوں گا، بدکار بناتا رہوں گا، سیاکار بناتا رہوں گا. حیدرآباد کے رہنے والوں، جب شیطان نے اللہ کو یہ بات کہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہیں گے، اللہ پاک نے جو جواب دیا، اگر آپ کو عربی آئے تو اللہ کی قسم تم تڑپ جاؤ. اللہ پاک نے فرمایا وَعِزَّتِي و جلالی. او ابلیس شیطان، میں اللہ کو اپنی بزرگی کی قسم ہے، میں اللہ کو اپنی جلالت کی قسم ہے، میں اللہ کو اپنی عزت کی قسم ہے، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، بے نماز بناتا رہے گا، بے دین بناتا رہے گا، ان کی نیکی کے رستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہے گا. مجھے اپنی جلالت اور کبریائی کی قسم ہے، یہ میرے بندے مرنے سے پہلے میرے در پہ آ کے توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، کہیں گے مولا وہ گناہ بھی کر لیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ حدیں بھی کراس کر لی جو حدیں ہمیں نہیں پھلانگنی چاہیے تھیں. میرے بندے سچی توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. میں اپنے بندوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ میں وی آئی پی معافی عطا کروں گا. او وی آئی پی سفر کرنے والوں، او وی آئی پی بریانی کھانے والوں، او وی آئی پی باتیں کرنے والوں، اللہ نے کہا اپنے بندوں کو وی آئی پی معافی عطا کروں گا. اللہ وی
VIP معافی کیا ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو سچے دلوں میرے در پہ آ کے جھک جائے گا, مچھر کے پر کے برابر آنسو بہا دے گا, میں اس کو VIP معافی عطا کروں گا. زندگی بھر کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا, اور اپنے اس بندے کو میں اپنی جنت کا مہمان بنا دوں گا. پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ غافر بھی ہے, غفار بھی ہے, غفور بھی ہے. حیدرآباد کے رہنے والوں, آج کے بعد اگر کسی نوجوان, کسی میرے بابے, کسی میری مائی, کسی میری بہن کی دعا میں یہ تینوں نام آ گئے, اللہ کی قسم ہمارا پروگرام ہر لحاظ سے کامیاب ہے. جب بھی اللہ سے معافی مانگو کہا کرو اللہ تو غافر بھی ہے, غفار بھی ہے, غفور بھی ہے. اگر میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا غافر بھی کوئی نہیں, تیرے جیسا غفار بھی کوئی نہیں, تیرے جیسا غفور بھی کوئی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے کئی میرے بزرگ ہیں نا, جب بڑھاپا آتا ہے, بڑھاپے میں آ گئے بخار آ گیا, بیماری آ گئی, لچاری آ گئی, پریشانی آ گئی. کئی بزرگوں میں دیکھتا ہوں ان سے رکوع بھی نہیں ہوتا, ان سے سجدہ بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے نیک نوجوانوں کو میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے مہینے کے بعد 10,000 15,000 ملتا ہے, ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. کبھی ماں فوت ہو گئی, کبھی بیٹا فوت ہو گیا, کبھی چوٹ لگ گئی, کبھی بخار چڑھ گیا. اللہ سے پوچھا اللہ یہ تیرے نیک بندے, تیرے پارسا بندے, تو اس سے ڈرنے والے بندے, تیرے آگے جھکنے والے بندے, تیرے آگے رونے والے بندے ازمائشوں کی چکیوں میں پستے رہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کوئی غم آیا, کبھی مرض آیا, کبھی قرض آیا, کبھی کوئی پریشانی. اللہ نے جواب میں فرمایا او میرے بندو, یہ میری دوستی کے رنگ ہیں, یہ میرے پیار کے رنگ ہیں. میں اپنے بندوں کی بے قراریوں کی وجہ سے ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. میرے بندے کو کانٹا ایک چبھتا ہے, کانٹا ایک چبھتا ہے, میں ایک گناہ معاف کر دیتا ہوں, ایک نیکی عطا کر دیتا ہوں. کانٹا کراچی اور حیدرآباد کی گلیوں میں چبھتا ہے, میں جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہوں. پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ غافر بھی ہے, غفار بھی ہے, غفور بھی ہے, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اور کہیں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور کہیں فرمایا نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور میرے پیارے بھائیو, ان بچوں کو اللہ کے نام یاد کراؤ, جوانوں کو اللہ کے نام یاد کرواؤ. تیری بیٹی نے FA کر لیا, BA کر لیا, B.Ed کر لیا, MA کر لیا, وہ PhD بھی کر لے, اگر اس نے اللہ کے 99 نام یاد نہیں کیے تو بابا جی سمجھ لو تم دنیا سے ناکام جا رہے ہو, فیل دنیا سے جا رہے ہو. اور اگر تیرے بچوں کو اللہ کے نام یاد ہیں, وہ پڑھتے ہیں, گنگناتے ہیں, اگر تیرے گھر میں اللہ کے ناموں کا راج ہے, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہر پل ہر دم اللہ تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. لیکن میں صرف 3 ناموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ غافر بھی ہے, غفار بھی ہے, غفور بھی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح البخاری میں اس واقعہ کو 5 جگہ پہ نقل کیا ہے. ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہوئے اس واقعہ کو پوری ترتیب کے ساتھ میں سنانا چاہتا ہوں. بہار تو پیدا کریں جناب محمد. میرے پیارے بھائیو, اپنی غلط فہمیاں دور کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. باہر لوگوں کو کہتے ہیں جی وہابی درود نہیں پڑھتے. بھئی ہم درود گھڑتے نہیں, مغالطہ, لوگوں کو مغالطہ لگا ہے. ہم نے اپنی مسجدوں میں کہا تھا درود گھڑو نہیں, وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ وہابی کہتے ہیں درود پڑھو نہیں. ہم نے کیا کہا تھا؟ اب بھئی گھڑو نہیں, جیسا بھی گھڑو گے. آپ بڑے فصیح ہو, بڑے بلیغ ہو, بڑی عربی جانتے ہو, مل کے بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے الفاظ تم بنا سکتے. جس سرکار کے لعاب میں شفا ہے, ان کی زبان اقدس سے نکلنے والے درود کے کلمات میں کتنی شفا ہوگی. ہم نے لوگوں کو روکا تھا درود گھڑنا نہیں, انہوں نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ بھابی کہتے ہیں درود.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ توجہ کرنا میرے جوانوں، میں چوکوں میں بیٹھ کر یہ دعوت نہیں دے سکتا، میں دکانوں پہ بیٹھ کے دعوت نہیں دے سکتا۔ آپ ہر چھوٹے بڑے سے بات کر سکتے ہو، سلیقے سے طریقے سے اپنی دعوت بیان کیا کرو، منہج بیان کیا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، کیف نصلی علیک، اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود پاک پڑھیں؟ حیدرآباد کے رہنے والوں ذرا مجھے بول کے بتاؤ، جب صحابہ نے آیت سنی تو حجروں میں بیٹھ کے درود گڑا؟ عربی جانتے تھے، عقیدہ توحید بھی مضبوط تھا، لیکن آیت سن کے درود گھڑا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ نے کہا ہے آپ پہ درود پڑھنا ہے، آپ بتائیں کیسے ہم نے درود پڑھنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ میرا سینہ جلتا ہے جب سے ایک نا تفسیر نعیمی چھپی ہے، اقتدار خان گجراتی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، انہوں تفسیر میں پتہ کیا لکھا ہے کہ جو درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھتا ہے نا، جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے، اس پہ نعوذ باللہ علیہ باللہ پتہ کیا لکھا ہے؟ جو درود ابراہیمی نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ ناجائز کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ بھئی جنازے میں درود تم نہیں پڑھتے ہو، تشہد پہلے میں درود تم نہیں پڑھتے ہو، ہم تو کہتے ہیں پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا جائز ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر پہلے تشہد میں کسی نے بھول کر بھی درود پڑھ لیا تو اس کے ذمہ سجدہ صاحب ہے۔ جنازہ میں تم نہیں پڑھتے، پہلے تشہد میں تم نہیں پڑھتے، اور کہتے ہو کہ درود ابراہیمی نماز کے باہر پڑھنا گناہ ہے اور منکر ہمیں کہتے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ بہت بڑی بہتان بازی ہے۔ باہر صورت بہار پیدا کر دیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیسے روپے عطا فرمائے، پیسے روپے کے نشے میں وہ نیک اعمال میں کمزور ہو گیا، نماز میں کمزور ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، معاملہ چلتا گیا، جب موت کا وقت قریب آیا، بڑھاپا اس پہ آ گیا، جب مرض کے شکنجے اس پر مضبوط ہو گئے، اس نے دل میں یقین کر لیا کہ اب لگتا ہے کہ میں بچنے والا نہیں ہوں۔ بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں ایک خیال آیا ساری زندگی تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اب اپنے اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا، اپنے اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گا، اتنے لمبے عرصے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنے سارے بچوں کو اپنے سامنے اکٹھا کیا اور کہنے لگا میرے بیٹا مجھے بتاؤ، میں تمہیں کھلاتا رہا پلاتا رہا، تمہیں میں کاروبار دے کے گیا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا ہوں کہ نہیں کرتا رہا؟ حیدرآباد کے واسیوں بخاری کے لفظ خیر و ابن، سارے بچے بول کے کہنے لگے بابا تو نے ساری زندگی ہمیں اچھا بزنس دیا، اچھا کاروبار دیا، اچھا کھلایا پلایا، باپ ہونے کی حیثیت سے تو نے کبھی بھی ہماری ضرورت کو ہم سے دور نہیں کیا۔ جب سارے بچوں نے یہ بات کہی تو بابا بول کے کہنے لگا بیٹا جب میں مر جاؤں تو پھر یہ جو میری میت ہے اس کو قبر میں نہیں دفنانا، اس کو آگ میں پھینک دینا، اور جب ہڈیاں بچ جائیں تو پھر ہڈیوں کو اچھی طرح کوٹ کے ان کا پاؤڈر بنا لینا، ان کی راکھ بنا لینا، آدھی راکھ سمندروں میں پھینک دینا، آدھی راکھ فضاؤں میں اڑا دینا۔ بیٹا میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اللہ کی ملاقات کے قابل نہیں رہا، چنانچہ وہ فوت ہو گیا۔ بچوں نے آگ جلا دی، گوشت گل گیا، بخاری میں نے پڑھا ہے ہڈیاں انہوں نے کوٹ کر پیس کر اس کی راکھ بنا لی، پاؤڈر بنا لیا، آدھی سمندروں میں آدھی فضاؤں میں، بچے گھروں میں واپس آ گئے۔ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ پاک نے سمندروں کو حکم دیا، سارے اجزاء اکٹھے کر دیے گئے، اللہ پاک نے فضاؤں کو حکم دیا، سارے اجزاء اکٹھے کر دیے گئے، کن فیکون کی قدرت کے مالک نے روح پھونک کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ بہار پیدا کرے، میں واقعہ مکمل کروں، جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تو ہم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. میں نے بڑے بڑے شرابیوں کو سنا, بڑے بڑے جواریوں کو سنا, آج تو ہم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. گر مر کے بھی چین نہ پایا تو بتاؤ کدھر جائیں گے. اللہ پاک نے سامنے کھڑا کیا, پوچھا میرے بندے بتا یہ تو نے حرکت کیوں کی ہے, تو نے اپنے آپ کو آگ میں جلوا دینے کی نصیحت کیوں کی ہے. کہنے لگا اللہ من خشیت کا یا رب, یا اللہ میں پہلے بھی گناہ کرتا رہا, پہلے بھی بدیاں کرتا رہا, لیکن یا اللہ آخر وقت موت سے پہلے میں ڈر گیا تو میں نے اندر دل میں فیصلہ کر لیا کہ اللہ پاک کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. یا اللہ میں نے یہ جو غلطی کی ہے تیرے ڈر کی وجہ سے کی ہے. من خشیت کا یا رب, اللہ میں جنت کا منکر نہیں تھا, جہنم کا منکر نہیں تھا, تیری ملاقات کا منکر نہیں تھا, بس یہی مجھے ڈر تھا کہ میں اپنے اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. یا اللہ احساس شرمندگی کی وجہ سے کیا ہے, اللہ گناہ کی شرمندگی کی وجہ سے میں نے ایسے کیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فغفر لہ, جب اس نے اتنی بات کہی ہے اللہ پاک نے زندگی کر کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیا ہے. اور لوگوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں, شراب پی کے بدی کر کے نمازیں چھوڑ کے اتراتے نہیں, تکبر نہیں کرتے, غرور نہیں کرتے, احساس ندامت پیدا کر لو, احساس شرمندگی پیدا کر لو. اللہ کی عزت کی قسم یہ جو ہماری سالانہ 10ویں کانفرنس ہے, ایک سنجیدہ پیغام ہے, ایک درد ہے. میری پوری جماعت اس بات کو سمجھتی ہے, آپ کا وقت بھی قیمتی ہے, رات بھی قیمتی ہے, دن بھی قیمتی ہے, لیکن اللہ کا واسطہ گناہوں کی دلدل سے باہر نکلو, سودی کاروبار چھوڑو, دیگر معاملات چھوڑو, جو کر لیا ہے اس پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اپنے اللہ سے سلوک کر لیں. اللہ غافر بھی ہے, غفار بھی ہے, اللہ غفور بھی ہے. آئیے جو میں دوسری بات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں, اللہ کا نام غافر, غفار, غفور ہے, لیکن ایک میری بات آج پلے باندھ لو, اچھے طریقے سے یاد کر لو, اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو رحم دل آدمی ہے, جس انسان کے دل میں نرمی ہے. سنگ دل بندہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور, سنگ دل بندہ مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے دور. اپنی کمزور بہنوں کو گالیاں نہ دیا کر, اپنی کمزور بہنوں کی وراثت نہ کھایا کر, اپنے کمزور بھائیوں کو پریشان نہ کیا کر. بوڑھے باپ کو رلاتا ہے, بوڑھی ماں کو رلاتا ہے, کمزوروں کے حق دباتا ہے. اور لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یاد رکھنا, اگر اللہ غافر, غفار, غفور ہے تو اللہ قاہر, قہار, جبار بھی ہے. سنگ دل بندہ اللہ کے قہر سے نہیں بچتا. یار ہمیں تو نبی علیہ السلام نے اور اللہ کے قرآن نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا تھا. ہم اپنی بہنوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتے, ہم اپنے جماعتیوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی بات ہے اور ہم کئی سال تک اپنے دل کو صاف نہیں کرتے. دل میں جالا مالا ہے, شیطانی گودام بن گیا ہمارا دل, اور ہر طرح کے جھگڑے کو اپنے دل میں پالتے ہیں. جبکہ اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرتا جس انسان کے دل میں سختی ہو, جس انسان کے دل میں بے رحمی ہو. معافی اسے ملتی ہے جو رحم دل انسان ہو. امام البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو نقل کیا, آپ کو میں سناتا ہوں, توجہ سے سن لیں. جناب محمد, بھئی آپ سب درود نہیں پڑھتے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا, آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول سنو میرے بچوں, میرے جوانوں. نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول انی لأذبح الشاة فأرحمها, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں بڑا رحم دل انسان ہوں, جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں, اللہ کے نبی پاک میں بکری پر بھی رحم کرتا ہوں, میں نے کبھی بکری پر بھی سختی نہیں کی. چھری کو تیز کرتا ہوں, چھری کو چھپا کے رکھتا ہوں, بکری کو آرام سے زمین پہ بچھاڑتا ہوں, پھر تیزی سے چھری چلاتا ہوں. اللہ کے رسول میں اتنا رحم دل انسان ہوں, کبھی میں نے بکری پر بھی ظلم نہیں کیا, کیا میرا اللہ مجھے کوئی اجر عطا کرے گا؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے او میرے صحابی, تو زمین پہ بکری پہ رحم کرتا ہے, عرش بری پہ اللہ تیرے لیے اپنی مغفرتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. معاف کر دو اپنے رشتہ داروں کو, معاف کر دو اپنے جماعتیوں کو. اللہ کے بندو مل جل کر بھائی بھائی بن کر توحید کا کام کرو, دین کا کام کرو. مجھے اللہ کی عزت کی قسم جتنا اپنے آپ کو پیچھے کرو گے اللہ پاک آپ کا نام بھی اونچا کرے گا. رحم دل بنو, رحیم بنو, کریم بنو. جو رحم دل ہے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ لمحہ بھر میں معاف کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے, میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی کو پیاس لگی, صحرا میں چلتے چلتے اس نے آگے کنواں
کنواں دیکھا, نیچے اتر کے پانی پیا. جب پانی پی کے باہر نکلا, توجہ میری طرف رکھنا, ابھی چند قدم چلا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرآ کلبین یلحس, اس نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو کتے کے بچے پہ رحم آیا, پیچھے پلٹا, نیچے کنویں میں اترا, ہاتھ میں گلاس بھی نہیں, کوئی پیالہ بھی نہیں, کس میں پانی ڈالے اور اس کو پلائے. اس نے کتے کے بچے کے لیے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا. او حیدرآباد کے رہنے والوں, کراچی سے آنے والوں, شاید زندگی وفا کرے نہ کرے, ایک جملے پہ رک کے ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لو. اس نے کتے کے بچے کی خاطر اپنے پیر کو ننگا کر کے اپنا موزہ اتار لیا. تو نے کمزور باپ کے لیے کیا کیا ہے, کمزور بہن کے لیے کیا کیا ہے, کمزور جماعتی کے لیے کیا کیا ہے. اللہ کا واسطہ رحم دل بن جاؤ, رحیم کریم بن جاؤ. اگر اللہ نے عقیدہ توحید و سنت دیا ہے تو اپنے دل کو نرم بنا لو. اس نے کتے کے بچے کی خاطر اپنا پیر ننگا کر کے اس میں پانی بھرا. اب ہاتھ میں پکڑتا ہے تو کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا. کتے کے بچے کو پانی پلانے کے لیے فدخل فی, اس نے اپنے منہ میں اس موزے کو لے لیا ہے, بڑی مشکل سے باہر نکلا. باہر نکل کے اس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا. جب اس کی رگیں تر ہو گئیں, تھا گناہ گار, تھا سیاہ کار, تھا بدکار, لیکن تھا رحم دل. اللہ پاک نے زندگی بھر کے گناہ لمحہ بھر میں معاف کرتے ہوئے اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. یار میں یہ میں بار بار جملہ پتہ کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیں اگر رفع الیدین سنت ہے, اونچی آمین سنت ہے, داڑھی مبارک رکھنا سنت ہے, سر کو ڈھانپنا سنت ہے, مسواک سنت ہے, اگر پہلی صف کی لالچ رکھ کے پہلی صف میں کھڑا ہونا سنت ہے, اور اللہ کے بندو اپنے دلوں کو نرم رکھنا, معاف کرنا, آخر حد تک معاف کرنا, یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا, یہ صحیح عین میں بھی واقعہ آتا ہے. ایک آدمی پہ موت کا وقت آیا, اس سے پوچھا گیا بتاؤ کون سے نیک اعمال کرتے رہے ہو. سنو حیدرآباد کے رہنے والوں, اردا کے رس آنے والوں, وہ بندہ کہنے لگا مجھے کوئی زیادہ نیکیاں تو یاد نہیں, ایک نیکی مجھے یاد ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا تھا اللہ نے مجھے پیسہ روپیہ دیا تھا, میرے پاس غریب لوگ آتے, مثال کے طور پہ کوئی کہتا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, کوئی کہتا میں نے اپنی بہن کو اپنی دہلیز سے رخصت کرنا ہے, کوئی کہتا میری والدہ بیمار, کوئی کہتا میری بہن بیمار میں نے دوائی لانی ہے. میرے پاس ضرورت مند آتے تھے, میں ان کو گیڑا نہیں دیتا تھا, چکر نہیں دیتا تھا, جھوٹ نہیں بولتا تھا, غلط بیانی نہیں کرتا تھا, میں قرضہ دے دیتا تھا, میں پیسے دے دیتا تھا. وہ میرے ساتھ 1 مہینے کا وعدہ کرتے, مہینے بعد ان سے پیسے نہیں بنتے تھے, میں ان کو 1 مہینے کی اور مہلت دے دیتا, اور مہلت دے دیتا. کئی ایسے بھی تھے مجھے پتا تھا یہ تو غریب مجھے پیسے دے ہی نہیں سکتے, میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف ہی کر دیتا تھا. جواب ملاؤ بندے, تو بندہ ہو کے ہمارے بندوں پر نرمی کرتا رہا ہے, جا ہم نے تجھے معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیا. ان بچوں کے رستوں میں کانٹے نہ, اپنے ان بچوں کے رستوں میں کانٹے نہ میرے بھائیوں رکھا کرو, پھول رکھ کے جاؤ. میں نے دیکھا ہے, میں جواریوں کی بات نہیں کرتا, شرابیوں سے بات نہیں کرتا, میں ڈکیٹوں سے بات نہیں کر رہا, میں دینداروں سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے پنجاب کی بات کرتا ہوں, اپنے ماحول کو آپ سمجھتے ہو. میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو وہاں دیکھا ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, دیندار بھی ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی بات سے کہتے ہیں, اپنے سکے بھائی کو کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے گھر نہیں کرنا, میں نے اس کو گولی مار کے مار دینا ہے, میں نے اس کو ذبح کر دینا ہے تیرے گھر, میں نے اس کی شادی نہیں کرنی, میرا تیرا مرنا ختم, جینا ختم, ملنا ختم. اللہ جانتا ہے اگر بہن نے رشتہ نہیں دیا, بہن نے انکار کر دیا ہے تو ساری زندگی دیندار بھائی اس کو بہن کو نہیں بلاتا, اگر بھائی نے رشتہ نہیں دیا تو بہن نہیں بلاتی. اللہ کے بندوں کیوں کہتے ہو کہ کئی دیندار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, میں تیرے چچا کو نہیں ملتا, تو چچے کو کیوں ملتا ہے بھائی, میں تیرے ماما کے گھر نہیں جاتا, تو اپنے ماموں کے گھر کیوں جاتا ہے, میں تیری خالہ کو نہیں بلاتا, تو اپنی خالہ کے گھر کیوں جاتا ہے. اپنے بچوں کے رستوں میں بھائی اس طرح کے کانٹے اور اس طرح کی سختیاں اور اس طرح کی قطع تلقیاں چھوڑ کے نہ جائیں. ان کانٹوں کو چن کے رستہ صاف کریں, اپنے خاندان کا, اپنے بچوں کا, اپنی نسلوں کا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے پہ سفر کر رہا تھا, چلتے چلتے اس نے دیکھا رستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, گھوڑے سے نیچے اتر کے اس نے رستے کو کانٹوں سے صاف کیا, رحم دل آدمی تھا. اللہ نے اس کا نامہ مال گناہوں سے صاف کر کے اس کو اپنی پاک صاف جنت کا مہمان بنا دیا ہے.
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اور کہیں فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہیں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ دو باتیں میں نے کر لی ہے، آخری بات اور میرا سلام۔ اور میرے پیارے بھائیوں، احساس ندامت پیدا کرنا، ایک رحم دل انسان بننا۔ میری لائبریری میں ایک کتاب ہے جی، تاریخ دمشق، اس کو تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں، اور اس روایت کو امام البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی نقل کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ سے معافی لینی تھی نا، یہ بڑی عجیب و غریب سوچ ہے، خود کسی کو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا اور اللہ سے امید یہ لگائی ہے کہ اللہ مجھے لمحہ بھر میں معاف کر دے، خود معاف نہیں کرتا اور اللہ سے امید کیا ہے کہ اللہ میرے سارے گناہ۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ سے معافیاں لینا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو، دوستوں کو معاف کر دو، جماعتیوں کو معاف کر دو، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کر دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے سند صحیح کے ساتھ، ایسے اپنے بستر علالت پہ لیٹے ہوئے تھے، اپنے بچوں کو کہنے لگے ہو میرے بیٹا، جس دمون اونٹ پہ میں سفر کرتا رہا ہوں وہ دمون اونٹ میرے پاس لے کے آؤ۔ عرب کے لوگ اپنی سواریوں کا نام رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک گدھے پہ سوار ہوا، اس کا نام عفیر تھا، آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ جس سواری پہ آپ نے معراج کیا اس سواری کا نام براق تھا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرا دمون اونٹ لے کے آؤ جس پہ میں سفر کرتا رہا ہوں۔ بچے کہنے لگے بابا آپ سے تو بستر سے اٹھا نہیں جاتا، آپ نے دمون اونٹ کو کیا کہنا ہے؟ فرمانے لگے نہیں نہیں لے کے آؤ۔ توجہ رکھنا میرے بھائیو، دیکھنا میری طرف، جب اونٹ آ گیا ایسے ٹکٹکی باندھ کر حضرت ابو درداء اس کو اونٹ کو دیکھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لا تخاصمنی عند ربی غدا۔ اور دمون اونٹ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی میں نے تجھے دھوپ میں نہیں باندھا، کبھی میں نے چارہ کم دے کے تجھ سے کام زیادہ نہیں لیا۔ دمون اونٹ اگر کوئی مجھ سے تجھے لینے بھی آتا تھا تو میں اس کو بتا دیتا تھا کہ میرا اونٹ اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، لیکن دمون اکٹھے رہتے ہوئے انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اگر میں نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہو تو دمون مجھے دنیا میں معاف کر دینا، کل قیامت والے دن میری شکایت میرے رب کو نہ لگانا۔ اور نمازیوں میرے دیندار بھائیوں، معافیاں مانگنے والے جانوروں سے معافیاں مانگے، ہم سسر سے معافی نہیں مانگتے، ہم ساس سے معافی نہیں مانگتے۔ جس نے اپنی بیٹی کو 20 سال پڑھایا، 22 سال پڑھایا، کلمے کے نام پہ آج ہمارے نکاح میں دے دیا۔ میں نے دیکھا اپنے سسر کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو قد کے تانے دیتا ہے، رنگ کے تانے دیتا ہے، جہیز کے تانے دیتا ہے، بات بات پہ گندی زبان چلاتا ہے۔ ڈر جا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی قسم اللہ ظالم بندے کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ بہر صورت آخری بات اور میں اجازت چاہوں گا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، رحم دل بنو گے تو اللہ کی مغفرت کے حقدار بنو گے، وگرنہ اللہ قاہر بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ آخری جو حدیثیں میں دو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان مسجدوں کو آباد کر دو اور پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں، وضو کر کے مسجدوں میں آیا کرو، نفل پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ جو بندہ شوق سے نفل پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ پاک اسے بھی معاف کرتا ہے۔ میں نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے، مشکات میں پڑھا ہے، رسول رحمت فرماتے ہیں ایک بندے نے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیا ہے، سنت کے مطابق اس نے وضو کیا ہے، وضو کر کے اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ وہ بندہ مشرک نہیں، وہ بندہ حرام خور نہیں، وہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا اس نے ابھی یہ دعا پڑھی ہے، اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے پورے وجود کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے اور اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ہے جن بزرگوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں نا ماشاءاللہ، یا جو بچے چھوٹی عمر میں ٹوپی ڈالتے ہیں، رومال ڈالتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا ہلڑ باز، یعنی جملے کسنے والے اور کہنے والے، دیکھو جی یہ مسیتڑ جا رہا ہے، یہ اس کو جی ہر وقت اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ دل اپنا تھوڑا نہ کیا کرو، سنت کے مطابق اپنے چہرے بناؤ، وضو کرو۔ ٹوٹیوں پہ وضو کرنا بھی جائز ہے، پوچھو میرے شیخ صاحب حضرت مدنی صاحب سے پوچھ لو، دیگر مشائخ سے پوچھ لو، مسجد میں آ کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن گھر سے وضو کر کے آنا افضل ہے۔
اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اگرچہ مسجد میں ٹوٹیاں موجود ہیں، وضو گھر سے آؤ۔ میں آپ کو صحیح حدیث سنن ابی داؤد ابن ماجہ سنن اربع کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ بیان کرتے ہیں جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کتنا پروٹوکول دیتا ہے۔ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک نیکی عطا کر دیتا ہے، اور ایک درجہ اللہ جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ حیدرآباد کی گلیوں میں بابا جی چل رہے ہیں، لاٹھی ٹیکتے کبھی نظر بھی نہیں آتا، کبھی لائٹ چلی گئی، پھر بھی ٹٹولتے دیکھتے ایک ہی تانگ ہے، ایک ہی شوق ہے، میری جماعت نہ چلی جائے، میری پہلی صف نہ چلی جائے۔ اور میرے جوانوں، اگر آپ کا بابا نمازی ہے، اگر آپ کی ماں پردے والی ہے، پاؤں دھو دھو کے پیا کرو۔ اللہ کی قسم، یہ نمازی ماں باپ اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ میں پنجاب میں ایسے گھرانے جانتا ہوں جن گھروں میں داڑھی والا نمازی باپ نہیں ہے تو پورے کا پورا خاندان ہی صبح 8 بجے اٹھتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے۔ نور کے وقت اٹھانے والی گھر میں ماں نظر نہیں آتی۔ وضو کرو، دعائیں پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو، آخر میں دعا پڑھو۔ اور آئیے آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا ہماری اس مجلس میں بہار پیدا ہو جائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حرام خور نہ، بھائی میں یہ 3 لفظ بار بار پتہ کیوں بولتا ہوں؟ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو بندہ حرام خور ہے یا جو بندہ بے نماز ہے، یہ جتنے فضائل ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ جتنے فضائل ہیں اس بندے کے لیے جس کا عقیدہ توحید و سنت مضبوط ہو، جو اللہ کی چوکھٹ کا منگتا ہو، اور بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اللہ کے ساتھ غداری نہ کرے، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ وگرنہ جس کا عقیدہ برباد ہے، ہمارے پنجاب میں، آپ کے کراچی اور حیدرآباد کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اپنے پنجاب میں دیکھا اتنے گندے عقیدے کے لوگ ہیں۔ 18 لاکھ روپے کی اس نے گاڑی لی ہے حضرت صاحب، اس کے نیچے اس نے نا کالے رنگ کی نا گندی ٹاکی وہ باندھی ہوئی ہے۔ اس سے میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں آپ نے باندھی ہے؟ مجھے کہتا ہے اگر ایکسیڈنٹ سے مجھے بچاتی ہے تو یہ کالے رنگ کی ٹاکی بچاتی ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا بھئی آپ نے جو کڑا چھلا ڈالا ہوا اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ مجھے نظر بد سے بچاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، ہمارا پیغام یہ ہے، نظر بد سے بچنا چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اور برکت والا رزق لینا چاہتے ہو، یہ اللہ کے نام یاد کرو۔ اللہ کہتے ہیں میرے ناموں کو یاد کرنا تمہارا کام ہے، سب خزانے محبتیں عطا کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ جو عقیدے کا گندا ہے، اتنا گندا عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ ان ٹاکیوں کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، ہنڈیا الٹی رکھی ہوئی ہے گھر کی چھت پہ، نظر بد نہیں لگتی۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو حرام خور نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے۔ آخری حدیث توجہ سے سن لیں، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ فرمایا ایک بندے نے وضو کیا، فمن توضأ فاحسن وضوء، اچھی طرح ٹھہر کے اس نے وضو کیا ہے، اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے اس نے دوسری طرف سلام بعد میں پھیرا ہے، اللہ نے اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے۔ اللہ غافر ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ مقتدر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ علام ہے، اللہ ملک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ملیک ہے، اللہ شاکر ہے، اللہ شکور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ سائیکل چلاتے، موٹر سائیکل چلاتے، دکان پہ بیٹھے، بستر پہ لیٹے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ بڑی روحانیت دیتا ہے، بڑی خیر و برکت دیتا ہے۔ اچھا مجھے آخر میں آپ ایک بات بتائیں، یہ 4 کلر میں کارڈ ہے اور آپ کو دینا بھی ہے، دینا بھی مفت ہے، یہ نہیں کہ یہ 2 روپے کا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فری آپ کو دیا جائے گا۔ اب ایسا بندہ، ایک بندہ کو ہاتھ کھڑا کرے جو مجھے کہے شیخ صاحب مجھ سے روزانہ اللہ پاک کا ایک نام بھی یاد نہیں ہوتا، تو یہاں کوئی ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں روزانہ ایک نام بھی یاد نہیں کر سکتا، میں اس کو 100 روپیہ نام دیتا ہوں، 200 لے لو،
میدان میں بات کرو، یہاں بات کرو. اگر کوئی نہیں یاد کر سکتا اس کو بھی ہم چھٹی دیتے ہیں شیخوں کی موجودگی میں. جو نہیں یاد کر سکتا وہ ہاتھ کھڑا کرے اور کہے شیخ صاحب مجھ سے ایک نام بھی اللہ کا یاد نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ چاہیں تو 3.25 مہینے 99 دن 3.25 مہینوں میں اس کا مطلب ہے کہ سارے یاد کر سکتے ہو. بولو کر سکتے ہو نا. اچھا اب ہاتھ کھڑا کرے کون یاد کرے گا؟ یہ اپنی کونیاں ٹیڑھی نہ کرو، میں چندہ نہیں مانگتا. کونیوں کو سیدھا کرو. میں نے آپ کے لیے ایک دعا کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. انشاءاللہ یاد کرو گے؟ سب بول کے بتاؤ یاد کرو گے؟ یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا ہے اس کو کعبۃ اللہ کے طواف میں پڑھنے کی توفیق دے دے. یہ جن کے بازو ٹیڑھے ہیں یا اللہ ان کے لیے دعا نہیں ہے. سیدھے کرو اپنے بازو. یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا ان کو میدان عرفات میں پڑھنے کی توفیق دے دے. ان کو روضۃ من ریاض الجنہ میں پڑھنے کی توفیق دے دے. میرے پیارے اللہ کے ناموں سے محبت کرو. کسی ایک بندے کو اللہ کے نام یاد کروا دو، تم نے ہمارے مسلک کی خدمت کا حق ادا کر دیا. لوگوں کو کڑوں پہ لگاتے ہیں، چھلوں پہ لگاتے ہیں. کوئی کسی بابے کے پاس لے کے جاتا ہے، کوئی کسی بابے کے پاس لے کے جاتا ہے. اہل حدیثو اپنی ذمہ داری سمجھو. تم اللہ کی زمین پر حجت ہو، اللہ کی زمین پر برہان ہو، دلیل ہو. اللہ نے تمہیں حق دیا ہے. میری ذات میں ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں، میرے مشائخ کی ذات میں ہماری تنظیموں میں درجنوں عیب ہو سکتے ہیں، لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہماری دعوت میں کوئی عیب نہیں ہے. ہمارا منہج بے عیب ہے. وہی منہج ہے جو قرآن کے 30 پاروں میں ہے، وہی منہج ہے جو پیغمبر کی صحیح احادیث میں ہے. ہماری دعوت یہ درباروں مزاروں خانقاہوں کی دعوت نہیں ہے. ہماری توحید قبروں سے شروع ہو کر مزاروں درباروں پہ جا کے ختم نہیں ہوتی. ہماری توحید قرآن کی آیتوں سے شروع ہوتی ہے، پیغمبر کی احادیث تک آتی ہے، اسماء حسنہ تک جاتی ہے، پیغمبر کی سیرت تک جاتی ہے. اٹھو اور ہمارے اس پیغام کو سمجھو، سیکھو، معاشرے میں عام کرو. اچھا یہ تو مجھے پہلے بھی پتا تھا، آپ کو تو یہ نام پہلے بھی یاد ہیں، صرف آپ نے ذرا دہرانے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چوکوں میں، چرستوں میں، بازاروں میں آپ کی برادری رشتہ داروں میں لوگ ہیں، وہ یہ ان کو بھی کچھ بتاؤ گے؟ میں نا آپ کو اس کی فائل واٹس اپ کر دوں گا. کوڈرا کی جو فائل ہے وہ میں آپ کو ای میل کر دوں گا، چونکہ میں آ تو نہیں سکتا. یہ ہزاروں کی تعداد میں اس کو تقسیم کریں، ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کریں. جو بھائی یہ چاہتے ہیں نا شیخ صاحب میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے برکت دے، اللہ مجھے حادثات سے بچائے، اللہ مجھے لا علاج بیماریوں سے بچائے، یہ تقسیم کرو. یہ خزانہ ہے، یہ نور ہے، یہ برکت ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. اندھیرے میں ہے وہ بندہ جس کو اللہ کے نام یاد نہیں، اندھیرے میں ہے وہ بندہ جس کو اللہ کے ناموں کی معرفت نہیں. پھر کبھی نماز نہیں چھوڑو گے. میں نے دیکھا مہمان آ جائے نماز نہیں پڑھی، دوست آ جائے نماز نہیں پڑھی، ادھر چلا گیا نماز نہیں پڑھی. نماز کی بے قدری ہے، قرآن کی بے قدری ہے. 10 روپے کی خاطر، بھئی میری بات کو مائنڈ نہ کرنا، آخری جملہ سننا. 10 روپے کی خاطر لوگ اللہ چھوڑ دیتے ہیں. 10 روپے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. وجہ اللہ کی اتھارٹی کا پتہ نہیں، اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں، قوت کا پتہ نہیں. یہ بھئی نام بھی یاد کرو اور اس کے ترجمے کو بھی اچھی طرح یاد کرو. حضرت قاری صاحب انشاءاللہ آخر میں مسجد کے باہر سب ساتھیوں میں انشاءاللہ تقسیم کر دیں گے. اور جو مدارس کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، میں بڑی معذرت اور ادب سے کہوں گا کہ آپ مدارس میں نا بچوں کو بھی یاد کروائیں. جس بچے کو منزل یاد نہیں نہ ہوتی، یا علوم و فنون، نحو و صرف، اصول حدیث، اصول فقہ یا دیگر چیزیں یاد نہیں ہوتی، وہ طالب علم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے، اللہ اپنے ناموں کی برکت سے سینے روشن کر دیتا. اور جو سکولوں اور کالجز کے ذمہ داران آئے ہیں وہ ان کو یاد کروائیں. یہ ہے ہمارا پیغام، یہ ہے ہمارا میسج. اللہ کے حضور دعا ہے اگر کوئی اچھی بات تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ اسے قبول فرمائے. اگر کوئی کمی تھی یقیناً تھی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاہ اللہ خیرا. حقیقت یہ ہے ایمان کو جذبانے والے خطاب ہم اپنی زندگی میں
بار بار یہ ہمارے مواقع آتے رہیں اور ہم سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ایمان سے جڑے رہیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے، اپنے نبی سے جڑے رہیں گے، اور رب تبارک و تعالی کی رحمتیں اور مغفرتیں ہم کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ حقیقت یہ ہے آج کا خطاب دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے ہمارے لیے، جو ہمارے شیخ عبد المنان راسخ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی صحت میں، ایمان کے ساتھ ترقی عطا فرمائے، اور ہم نے جو بھی کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعا کے بعد کھانا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ تمام حضرات شریک ہوئیے گا۔ امیر جماعت غرباء اہل حدیث حیدرآباد قاری شیر محمد صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا رب العالمین۔ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم نسألک، یا حی یا قیوم نسألک برحمتک۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء وانت الغنی ونحن الفقراء، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وہواننا علی الناس یا رب العالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تمام آنے والے ساتھیوں کا شکریہ جو تشریف لائے۔ آؤٹ سٹی جو بھی ساتھی آئے ہیں، مثال کے طور پہ میرپور خاص اور دیگر جگہوں سے، تو کھانا کھانے کے بعد اگر وہ مسجد میں قیام